اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم و شیعتہم و موالیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان اور لیالی قدر ضربت امیر المومنین کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن نے جو انبیاء کی اہم ترین ذمہ داری ذکر کی ہے وہ بشریت کی ہدایت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء نے اپنی تمام تر زندگی بشر کی ہدایت میں ہی صرف کر دی۔ اگر ہم حجج الہی کی زندگیوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو موٹے موٹے 3 ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی فضائل کی دنیا، مناقب کی دنیا، کمالات کی دنیا، یعنی خود کس مرتبے پہ فائز ہیں، اور جہاں سے پھر ان کے فضائل بھی ذکر ہوتے ہیں اور فضیلتوں کا ایک باب کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ یہ ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ان مناصب اور ان عہدوں کا جو خداوند متعال کی طرف سے ان کو فضیلتوں کے سائے میں دیے جاتے ہیں، یعنی جس منصب پہ خداوند عالم ان کو فائز کر دیتا ہے، یہ ان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی حجج الہی کو منصب ملتا ہے وہ فضیلتوں کے سائے میں ملتا ہے۔ جس کی جتنی فضیلت عام ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کا منصب اور عہدہ بھی معین ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا دور جو انتہائی سنگین دور ہے حجج الہی کا، وہ یہ ہے کہ اس بشریت کو ہدایت کے راستے پہ لا کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے، جو انتہائی سخت ترین ذمہ داری ہے۔ اور جتنی بھی حجج الہی کو مشکلات درپیش تھیں وہ اسی تیسرے مرحلے میں تھیں۔ واللہ فضیلت کی دنیا میں، کمالات کی دنیا میں جو قرب کی منزل حجج الہی نے پائی ہے وہ آج کل کی بشریت کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا تاریخ فقط
حجج الہی کے ان ادوار کو ذکر کر کے آگے گزر جاتی ہے کہ ہم نے فلاں معصوم کو دیکھا، خداوند عالم کی بارگاہ میں جب مناجات کر رہے تھے تو ان کی حالت کیا تھی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دشمنوں نے بھی جب ان کے فضائل کے باب کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو وہ بھی ان کی فضیلتوں کو بیان کیے بغیر چپ نہیں رہ سکے۔ یہ ان کا ایک ذاتی قرب کا سلسلہ ہے جو انہوں نے پایا ہے، اور اس قرب کے نتیجے میں ان کو کچھ ذمہ داریاں ملی ہیں، اور اہم ترین ذمہ داری جس طرح کہ عرض کیا کہ وہ بشریت کی ہدایت ہے۔ اور اس مسئلے میں جو مشکلات ان حجج الہی نے برداشت کی ہیں وہ ساری مشکلات آج غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان اہم ترین ذمہ دار شخصیات کے دوش پہ آتی ہیں جن کو روایات میں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو میں نے آغاز سخن میں تلاوت کیا ہے یہ قانون الہی ہے، اور اس قانون الہی کے سائے میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری آج کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور جو مشکل خود حجج الہی کے سامنے بھی تھی اور کوئی معصوم اس سے مستثنا نہیں تھا۔ اور قرآن نے ذکر کیا اور بشریت کو مخاطب کرتے ہوئے اس زمانے میں، البتہ شان نزول اس کا جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں جب اعلان ہوتا ہے کہ قد قتل محمد، یہ نعرہ جب بلند ہوتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں ہلچل مچتی ہے۔ کئی لوگ پہاڑوں کا سہارا لیتے ہیں، کئی لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لیکن اسی اثناء میں البتہ مخالفین نے دوسرے شخص کا نام بہت زیادہ صراحت کے ساتھ اس کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، ابو دجانہ، لیکن رکن رکین یا وہ شخصیت جو جنگ احد میں اس اعلان کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے حصار میں لے کر پیغمبر کا دفاع کرتی رہی، اس شخصیت کا نام امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب۔ اور عالم یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اسی جنگ کے بعد ذوالفقار جیسی تلوار خداوند عالم نے نازل کی، اور وہی ذوالفقار امیر المومنین کے بعد رہی، اور سلسلہ ان کا معصومین کی نسل میں جاری و ساری رہا۔ اور اگر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات کو جو اسی جنگ احد کے عنوان سے نازل ہوئی ہیں، ان کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں، وہاں پہ جا کر شخصیت امیر المومنین بڑی خوبصورتی کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر قرآنی آیات کے اندر جا کر غور و خوض کرے تب پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کا مقام کیا ہے۔ لکھا ہے تاریخ نے کہ جیسے ہی لشکر پہ لشکر آتا تھا پیغمبر اسلام پہ حملہ ور ہونے کے لیے، امیر المومنین دفاع کرتے، ان کو دور دور تک بھگاتے اور پھر واپس آ جاتے، زخموں سے چور چور تھے اور تلوار ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کئی بار امیر المومنین تلوار کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کر سیدھا کرتے، سیدھا کرنے کے بعد پھر جا کر حملہ کرتے۔ اور عجب بات یہ تھی جو آج بھی انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس اثناء میں کہ جب دشمن حملہ ور ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام تن تنہا ہے، ان کا دفاع کرنے والا امیر المومنین ہے، اور اس قسم پرسی کے عالم میں پیغمبر اسلام مطالبہ کرتے ہیں کہ علی جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ عجیب امتحان ہے، خود لشکر بھی آ رہا ہے، اس کا دفاع بھی کرنا ہے، پیغمبر کو بچانا بھی ہے، اور پیغمبر کی خواہش پہ عمل بھی کرنا ہے، اور پیغمبر کی درخواست کو جامع عملی بھی پہنانا ہے۔ اور قرآن کی آیات کا لحن یہ ہے کہ یہ سارا امتحان ہم نے کیوں لیا ہے؟ تاکہ فقط اور فقط یہ معلوم ہو جائے مجاہد کون ہے اور قائد کون ہے۔ ایک مجاہد کو پوری بشریت کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے سارے حالات رونما ہوتے ہیں، اور جو مشکل جو آیت کے اندر موجود تھی اور جو آج بھی ہے وہ یہ ہے کہ نظام یا مکتب یا مذہب کب اپنی منزل کمال کی طرف بڑھتا ہے۔
اگر مکتب اور مذہب آئین اور قانون کے سائے میں آگے بڑھے اس مکتب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اگر آئین یا مکتب یا مذہب کسی شخص پر موقوف ہو جائے اور اس شخص کے وجود سے وابستہ ہو جائے تو جیسے ہی شخص جاتا ہے وہ مکتب زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ مشکل ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور سوالیہ نشان کی صورت میں کا جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد ہونے کے بعد ایک آئین لے کے آئے پیغمبر اسلام، اور اس آئین کے سائے میں بشریت کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آیا پیغمبر جو آئین لے کے آئے ہیں، یہ آئین اگر پیغمبر ہیں تو ہے، اور اگر پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آئین ختم ہو جائے گا، قانون ختم ہو جائے گا، پیغام ہدایت رک جائے گا۔ اور یہی سوال یہ تھا، افاماتا، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں، او قتلا، یا قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر دوران جاہلیت میں پلٹ جاؤ گے۔ یعنی یہ مشکل ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور یہ قانون دنیا کے اندر یہ ذکر کر دیا کہ وہ نظام جو شخصیات سے وابستہ ہوتا ہے، شخصیات کو ہٹا دینے سے وہ نظام زمین بوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر شخصیت بھی آئین کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہو تو شخصیت کے جانے سے آئین زمین بوس نہیں ہوتا۔ اور آج کل بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، دنیا کے وہ نظام، البتہ جو بھی ہوں، باطل ہوں یا حق، اس سے سروکار نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں، ایک تفکر جو عموم بشریت کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی مکتب کو، کسی نہضت کو، کسی تاریخ کو ہم نے شخصیات سے وابستہ کیا ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں اگر یہ شخصیت گئی تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ نظام الہی ہے اور یہ نظام خدا سے وجود میں آتا ہے تو جب تک خدا ہے نظام ہے، شخصیات کے تبدیل ہونے سے نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ اور یہ انسانوں کی کوتاہ فکری ہے کہ کبھی شخصیات سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، شخصیت جب ختم ہوتی ہے یہ بالکل سرد مہری کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جو امیر المومنین کو اپنے زمانے میں، اپنے دور حکومت میں یا بعد از پیغمبر جس کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ یہی تفکر تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ اگر پیغمبر ہیں تو آئین ہے، پیغمبر چلے گئے تو یہ آئین ختم ہو گیا۔ البتہ اس میں منافقین کا کردار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خود جو اپنے چاہنے والے تھے ان کی بھی یہی مشکل تھی، جبکہ قرآن نے واضح الفاظ میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ انسان کو قانون کے تابع ہونا چاہیے، حتیٰ وہ شخصیت جو قانون کے لے کے آتی ہے وہ بھی اسی آئین کی پابند ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آئین کو باقی رہنا ہے، شخصیات ذریعہ بنتی ہیں، شخصیات وسیلہ بنتی ہیں، یہ افراد بیچ میں معاون بنتے ہیں اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے۔ اسی وجہ سے مکتب تشیع کے اندر یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ جب اصل قانون ہے، اصل آئین ہے، اور آئین خدا سے وجود میں آتا ہے، اس قانون کا محافظ ہونا چاہیے، اور ادھر سے محافظ ابدی زندگی لے کر نہیں آتا، ایک زمانے تک رہے گا، اس زمانے کے بعد دنیا سے چلا جائے گا۔ قانون کو باقی رہنا ہے، اور قانون ہمیشہ شخصیت کے سائے میں باقی رہے گا۔ وہ کون سی شخصیت ہونی چاہیے؟ وہ شخصیت بھی الہی ہونی چاہیے۔ اگر قانون الہی ہے تو شخصیت بھی الہی ہونی چاہیے، اور یہی طرہ امتیاز ہے مکتب تشیع اور مکتب تسنن میں۔ ان کے یہاں کیا ہوا کہ پیغمبر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین لاوارث ہے، جس کو مرضی اٹھا کے دین کا ذمہ دار بنا دو۔ لیکن نہیں، مکتب تشیع کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ آئین بشریت کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کا محافظ بھی خدا کی طرف سے معین اور مقرر ہوگا۔ اور دوسری مشکل جو امیر المومنین نے خود بیان کی اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہا کہ 25 سالہ دور جو حجت الہی خانہ نشین رہی، البتہ خانہ نشین کا معنی بھی غلط کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین چپ ساتھ لی، نہ ایسا نہیں تھا۔
اس 25 سالہ دور میں امیر المومنین نے اسلام کا تحفظ، اہل بیت کا تحفظ اور اپنی مرکزیت کو 25 سال میں ثابت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 سال کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ سے لوگوں نے آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور اگر یہ عملی اقدامات امیر المومنین نے نہ کیے ہوتے تو 25 سال کے بعد بھی امیر المومنین کو خلافت نہ ملتی۔ لیکن خلافت ملنے کے بعد جس مشکل کا امیر المومنین نے خود اعلان کیا وہ یہ تھا کہ اس 25 سالہ دور میں ان مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے جس دن پیغمبر اسلام کو ان کے اندر مبعوث کیا گیا تھا۔ اسی ایک جملے سے آپ عالم اسلام کی حالت کو بہترین انداز سے بھانپ سکتے ہیں۔ وہ جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تو ان کی حالت کیا تھی؟ جاہلیت کے اندر ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، طبقاتی نظام ان کے اوپر حاکم تھا، عرب عجم کی قومی اور نژادی خصوصیات ان کے اندر موجود تھی۔ یہ سارا نظام پلٹ کر 25 سال میں واپس آ جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں میری اور پیغمبر اسلام کی مشکل اور ان کی آسانی یہ تھی کہ پیغمبر اسلام جب مبعوث ہوئے تو ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہو۔ جس دن پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تھے عالم تنہا پیغمبر اسلام تھے، منجی تنہا پیغمبر اسلام تھے، دیندار پیغمبر، یعنی یہ سارے اوصاف پیغمبر اکرم کے اندر موجود تھے، اور یہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا تسلیم محض ہوتا تھا پیغمبر کے سامنے۔ لیکن میری مشکل یہ ہے کہ آج جب زمام دین کو میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں تو مشکل میری یہ ہے کہ جس کے سامنے جا کر بات کرتا ہوں وہ خود اسلام کا ٹھیکیدار ہے۔ اور یہ سب سے بڑی مشکل امیر المومنین کی یہ تھی کہ میں جب دین بیان کرتا ہوں سامنے سے اٹھ کے آ کے مجھے کہتے ہیں کیا ہوا، فرق کیا ہے، تو بھی 2 حدیثیں جانتا ہے پیغمبر سے، ہم بھی جانتے ہیں، کیا مزیت ہے آپ کو ہمارے اوپر؟ اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے حجت الہی کے لیے جب اس کے مقابلے میں ایسے لوگ آ جائیں جو علم اور تقوی اور فضیلتوں میں اس حجت الہی کی برابری کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ اور تیسری مشکل امیر المومنین کی، البتہ یہ مشکل بعض لوگوں نے خود ایجاد بھی کی اور بعض مغز متفکر تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ طلحہ اور زبیر یہ مدافع امیر المومنین تھے، ہمیشہ امیر المومنین کے تابع رہ کر انہوں نے زندگی بسر کی۔ خلیفہ دوم کی سازش کے تحت ان کے اندر اس خناسیت کو ابھارا گیا اور وہ شورا جو 6 افراد پر مشتمل تھی ان میں ان کو رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ تم بھی خلیفہ بن سکتے ہو۔ بس یہی فکر جب ان کے ذہن میں ایجاد کی گئی اسی دن سے امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ تو ہم کیوں کسی کی کٹ پتلی بنے؟ اگر ہم خلیفہ بن سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم امیر المومنین کے پیچھے چلیں؟ اور یہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں جہاں پہ نظام اچھا چل رہا ہو اور وہیں پہ آپ جا کر اس کے ذہن کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، بس خود سامنے والا خود زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل امیر المومنین، البتہ اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں جو امیر المومنین کو درپیش تھیں، جن مشکلات کے نتیجے میں امیر المومنین خانہ نشین ہو گئے۔ خانہ نشین ہونے کے بعد اب کرنا کیا تھا؟ خوب ذمہ داری جو ہدایت کی دیا ہے وہ چھوڑ دیں، ممکن نہیں ہے، اور ادھر سے زمینہ بھی فراہم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بشریت کو رائے ہدایت پہ لایا جائے۔ البتہ وہ آخری درجہ جو ہدایت کا ہے وہاں پہ لانے کے لیے بالآخر حکومت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نہیں۔ خوب جب حکومت ہے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کریں، یا اب بھی کچھ کرنا ہے۔ یہی وہ قانون ہے کہ حجت الہی جب قانون الہی کو خدا سے لے کر آتی ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں بشریت کی ہدایت کرنی ہے۔ وہ بشریت کی ہدایت کرنے کے لیے ہمہ وقت اس کو کوشاں رہنا چاہیے، اور کیا ہے باقاعدہ معصومین نے۔ آیا امیر المومنین نے اس 25 سالہ دور میں اسلام کی مشکلات حل نہیں کی ہیں؟ یہ جو مشکلات حل کی ہیں یہ کس بنیاد پہ تھا؟ یہ اسی قانون کا نتیجہ ہے جو خداوند عالم سے لے کر آئے ہیں، اور جو خداوند عالم سے عہد و میثاق باندھا ہے کہ ہر حال میں ہمیں بشریت کی ہدایت کرنی ہے۔
اور تسلسل کے ساتھ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد بھی فرمایا کہ انبیاء سے خداوند عالم نے میثاق لیا، اور میثاق لینے کے بعد کہا کہ تم اس بشریت کی ہدایت کرو گے، اور اس میثاق کے بعد تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کو اس بشریت کے اندر مبعوث کیا۔ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ انبیاء، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا اس بشریت کے اندر۔ کریں کیا؟ ہدف کیا ہے؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اثارہ کریں، یعنی مقصد ہی ان کا اثارہ کرنا ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ جس سے ایثار بھی نکلا ہے، اثارہ، ایثار یا ثور۔ ثور کہتے ہیں بیل کو، لیکن ہر بیل کو ثور نہیں کہتے، ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ اس کو ثور کہا جاتا ہے۔ ایثار یا اثارہ، یہ جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا انقلاب، انقلاب کو عربی میں ثورہ کہا جاتا ہے۔ انقلاب الگ ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ثورہ الگ ہے، یہ ثورہ کا ترجمہ انقلاب ہے۔ لہذا جب کسی ملک میں انقلاب برپا ہوتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے ثورہ رونما ہوا ہے، ثورہ ایثار سے، زیرو رو کرنا، ثورہ کا معنی انقلاب۔ البتہ انقلاب جو عربی کا لفظ ہے اس کا معنی الگ ہے کہ ابھی اس میں نہیں جاتے ہیں۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار متعدد خصوصیات کے بعد یہ مفہوم اپنا بتاتا ہے کہ میں کون سی حقیقت ہوں۔ مثلا انسان ہے، اگر اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہیں، یہ انسان دو پہلو ہے، ایک اس کا حصہ جسم ہے اور دوسرا حصہ اس کا روح ہے۔ اس کے جسم کو بھی بقا کی ضرورت ہے اور اس کے روح کو بھی بقا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ خود جسم کی بقا کے لیے جو عمل انجام پاتا ہے خداوند عالم کے نظام میں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے، اس کو اثارہ کہا جاتا ہے، اس کو ثورہ کہا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کیا جائے۔ ہموار زمین میں انسان کے جسم کی بقا کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ بعض ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے زمین شورازار ہوتی ہے یا سنگلاخ ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کی غذا نہیں اگتی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی یہ بنجر زمین سے کوئی چیز باہر نہیں آتی۔ انسان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اثار کی ضرورت ہے، اثارے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہموار زمین کو انتخاب کریں۔ دو، پھر اس ہموار زمین میں ہل چلائیں۔ ہل چلانے کے بعد پھر ایک ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ اگر اس وقت کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد آپ نے بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد پھر آپ نے آبیاری کی، آبیاری کرنے کے بعد آخری ذمہ داری کہ آبیاری کے بعد وہ جو زائد مواد زمین سے خود بخود اگ پڑتا ہے اور جو اصلی فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر الگ کریں، تب جا کر انسان کی بدن کی غذا فراہم ہوتی ہے، اور وہ بھی خام صورت میں، آمادہ نہیں ہوتی۔ مثلا گندم لے لیں، یہ گندم کیا ہے کہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اثارہ کرتے ہیں، اور اسی اثارہ کو سمجھانے کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ اپنے جسم کی بقا کا انتظام دیکھو کیسے کیا ہے ہم نے۔ زمین ہموار انتخاب کی، اس میں ہل چلایا، موسم کا انتخاب کیا، اس میں بیج ڈالا، پھر آبیاری کی۔ آبیاری کے بعد اب وہ جو خود بخود جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں جو اصلی فصل کے نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو جدا کیا، کاٹا، جڑوں سے دور پھینکا، تب جا کر یہ اناج انسان کی غذا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کی غذا جب زمین سے باہر آتی ہے تو اسی وقت انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتی، پھر اس میں 100 جتن کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس کے لیے ایک لقمہ بنے، اور وہ لقمہ انسان کے گلے سے نیچے اترے، تب اس کے جسم کو بقا فراہم ہوتی ہے۔ وہ یہ سارا انتظام انسان کی جسم کی بقا کے لیے ہے۔ گندم نکلتی ہے، جیسے ہی زمین سے باہر نکلے انسان کی غذا نہیں بنتی ہے،
پھر آٹا بناؤ، آٹے کے بعد 100 جتن کرو، اور آج کل کی جو غذائیں وہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسے انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، 100 جتن کے بعد. لیکن حیوان کیا ہے، جیسے زمین سے اگتی ہے اٹھا کے وہ کھا لیتا ہے، اس کی غذا بن جاتی ہے. اور سخت ترین، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سخت ترین، بلکہ آپ کہیں محال عادی ترین کام انسان کے بچے کو پالنا ہے. اور وہ جو انسان کو کمال انسانیت تک پہنچائے گا اس کی کیا مشکل ہوگی آپ تصور کریں، وہ اس کی حالت کیا ہوگی. لہذا ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اسی بشریت کے مسائل میں درگیر رہتا ہے. فرصت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی تنہائی کا مقام ملے اور میں اپنے معبود سے مناجات کروں. روح انسانی کی غذا کے لیے خداوند عالم نے کیا کیا؟ کہا یہی اشارہ ہے. اور یہ سارے پراسس جو بیان کیے ہیں یہ اشارے پہ ہیں، لیکن یہ مادی ہیں. اب ان کو ذرا معنویت میں لے کے آئیں، وہیں پہ انبیاء کا کام ہو جائے گا کہ کیسے. سب سے پہلے آگا ہموار زمین کی تلاش ہے. کہا وہ انبیاء نہیں کریں گے، کہا وہ انتظام ہم کریں گے. اس لیے خداوند عالم نے جب اس انسان کو روح دی، یعنی بنام فطرت، اور یہ فطرت سالم دی، کہا یہ ہموار زمین ہے، اس پہ جو کاش کرنا چاہو کر سکتے ہو. لیکن ہر شخص کے ہاتھ میں جب یہ فطرت آتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر فصل انسانی کا بیج بو سکے اور انسان کو مقام انسانیت تک پہنچا سکے یا انسان کی روح کی غذا کا انتظام کر سکے. پس زمین ہم نے دی بنام فطرت سالم. اس پر حل چلانے کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء تسلسل کے ساتھ آ کر زمین انسانی میں، فطرت انسانی میں حل چلاتے ہیں. حل چلانے کا مطلب پتہ چلا، زیرو رو کیا زمین کو اوپر نیچے. جب حل چلاتے ہیں تو جو زمین نیچے ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے، جو اوپر کی سطح ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. زیرو رو کرنا، اوپر نیچے کرنا کا انبیاء حل چلاتے ہیں فطرت انسانی میں. خوب ہمیشہ چلاتے ہیں، لیکن ایک خاص زمانے کا انتخاب کرتے ہیں. اور وہ خاص زمانے کا انتخاب کون سا ہے؟ وہ ہر زمانہ مناسب نہیں ہوتا ہے، لہذا خاص زمانے کا انتخاب کرنا روح انسانی کی غذا کو فراہم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور وہ بھی انتظام خالق کائنات نے خود کیا. اور وہ کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے شب قدر کو اور ماہ مبارک کو آپ کے لیے وہ زمانہ معین اور مشخص کیا کہ اس زمانے میں انسان کی فصل بہترین اگتی ہے، سرسبز ہو جاتا ہے. اور یہ فصل خداوند عالم نے اہتمام کیا ہے، کریم ذات ہے وہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم بہار میں نہ چاہتے ہوئے بھی درخت کیا ہو جاتے ہیں؟ سرسبز ہو جاتے ہیں. انسان کی روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو زمانے کا انتخاب کیا وہ ماہ مبارک رمضان کیا. اور اس زمانے کا انتخاب کرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ ان کی فطرت میں حل چلانے کے بعد بیج بو. اور وہ بیج کس کا ہے؟ کہا آیات الہی کا ہے. یہ قرآن کی آیات یہ ساری بیج ہیں. اور یہ بیج کس کا ہے؟ انسانیت کا ہے. انسانیت کا بیج ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے کہا کہ اب اس زمانے میں آ کر ان آیات الہی کے ذریعے بیج بونا شروع کرو. آبیاری کی ضرورت ہے. اگر آبیاری نہ ہوئی تو یہ بیج وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ آبیاری کیا ہے؟ وہ آبیاری انسان کی اپنی کوشش اور اپنی کاوش ہے بنام تقوی الہی. تقوی الہی کے سائے میں اگر ان آیات کو جو بیج کے طور پہ فطرت انسانی میں بویا گیا ہے، اگر تقوی کے سائے میں ان کی آبیاری ہوئی، یہاں سے انسانیت کا بیج ابھرے گا. آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے پودے جب نکلتے ہیں، کومپل ہوتی ہے نا، زمین سے جب نکلتی ہے کومپل ہوتی ہے، اور یہ کومپل جب پڑتی ہے آبیاری ہوتی ہے، اس کی آبیاری کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھیلتا ہے، پھولتا ہے، اور پھولنے کے بعد بڑا ہو جاتا ہے. ایک دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا جب شروع میں ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، ہاتھ لگائیں اور مسل دیں تو وہیں پہ نابود ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے، حفاظت ہونے کے بعد جب وہ تنومند ہو جاتا ہے، تنا اس کا محکم ہو جاتا ہے، اب پھر وہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے. اور یہ وہی مشکل تھی امیر المومنین کو، جس کو امیر المومنین نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے. حضرت نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد اسلام کومپل کی صورت میں تھا،
اور کومپل کی صورت میں اگر میں حفاظت نہ کرتا دشمن اس کو وہیں پہ مسل دیتا اور اسلام کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. لہذا میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ 25 سال صبر کر کے اس کومپل کو درخت بناؤں. جب یہ درخت بنے گا اس کے بعد پھر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. آبیاری کرنے کی ضرورت ہے. آبیاری تقویٰ سے ہوتی ہے، اور آبیاری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظرف بھی چاہیے، مظروف بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے ایک ظرف میں پانی لیتے ہیں، پانی لے کے آپ پھر جا کر اس پودے کو دیتے ہیں جس پودے کو آپ پالتے ہیں. وہ ظرف بھی خالق کائنات نے خود عطا کیا. وہ ظرف کیا ہے؟ کہ وہ ظرف لیلۃ القدر ہے. عجیب بات ہے کہ یہ سارے مفاہیم خداوند عالم نے ذکر کرنے کے بعد اس انسان کو آگاہ کیے کہ تیری غذا کا ہم انتظام کر رہے ہیں. تجھے پروان چڑھانے کے لیے ہم اپنی خاص اور مقرب ترین اور محبوب ترین شخصیات کو خطرات میں ڈالتے ہیں. زہرہ مرضیہ جیسی شخصیت خطرے میں پڑتی ہے تاکہ یہ بشریت اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکے. امیر المومنین جیسی ذات کہ بعد از پیغمبر عالم میں اس کی نظیر نہیں ہے، وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی. کیوں؟ تاکہ یہ انسان اپنے مقصد کو پا سکے. اور اس کے لیے جو انتظام کیا، اور وہ خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین کا جو مرثیہ ہے وہ پڑھنا کافی ہے انسان کے لیے کہ میں نے کس عالم میں صبر کیا کہ آنکھ میں کانٹا، گلے میں ہڈی، نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. اس عالم میں نے صبر کر کے اس دین کی حفاظت کی اور آپ تک پہنچایا ہے. اور ہم بڑا بیگانہ وار ہو کر اس دین سے گزر جاتے ہیں. بیگانہ وار نہیں رہے دین سے، دین کی گہرائی کو سمجھیں. ابھی ہیں یہ شب قدر کے اعمال آپ کرتے ہیں، کبھی ان کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی. وہ بعض اعمال ہیں، کہتے ہیں قرآن کو کھول لیں، آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد پھر دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھ کر پھر دعا پڑھیں، اور پھر بعد میں ہے کہ اپنی حاجات مانگیں. ہم بالکل اسی طوطے کی طرح وہی کام رٹ کے کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہمیں اس عمل کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے. خوب پہلے مرحلے میں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. پوری زندگی قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یعنی پہلے مرحلے میں قرآن کو سمجھو. ظاہر سی بات ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اس کو انسان پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتا ہے. وہ پہلا یہ عمل بتایا ہے کہ شب قدر میں قرآن کو سامنے رکھو، یعنی اس کو سمجھو. یہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کیوں ہم نے بھیجی آپ کو؟ پہلا مرحلہ معرفت کا مرحلہ ہے، سمجھنے کا مرحلہ ہے، فہم کا مسئلہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھو. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آگا ایک زمانے میں تھا، اگر آپ ہوگا یقیناً آپ لوگوں سے بھی ہوگا، پاکستان میں شاید ابھی بھی ہو یا نہ ہو نہیں معلوم. ایک زمانے میں تھا کہ یہ پکوڑے اور سموسے وہ ٹھیلوں پہ بکتے تھے، ریڑھیوں پہ، اور وہ جب دیتے تھے پکوڑے یا سموسے تو اخبار کا ایک ٹکڑا دے دیتے تھے، تو اس کے اوپر پکوڑے رکھ کر اور سموسہ رکھ کر دے دیتے تھے. وہ انسان 1 روپے کے پکوڑے خریدتا تھا، خریدنے کے بعد وہ جب کھا لیتا تھا تو اب تو اور تو کوئی چیز ہے نہیں، اب پھر اسی ٹکڑے کو پڑھتا تھا. وہ یہ 1 روپیہ دے کے پکوڑے خرید کے جو ٹکڑا اخبار کا لیتا ہے اس کو پڑھتا ہے، لیکن اگر مفت میں اس کو بہترین نفیس کتاب دے تو اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے. چونکہ یہ قرآن مفت میں آیا ہے اس لیے ہم توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، اصل غور نہیں کرتے. لیکن یہی اگر ایک ایک آیت کے لیے سرمایہ خرچ کر کے ہم نے لیا ہوتا اس کی قدر کچھ اور ہوتی. آپ جا کر دیکھیں یہی آکسیجن جو ہم بغیر سوچے سمجھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی جاتے ہیں مریض ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جائیں، وینٹیلیٹر لگا دیا جائے تو اس کے بعد وہ بل بنا دیتے ہیں، ہاں بھائی اتنے گھنٹے آپ کو آکسیجن دی ہے، اس کا اتنا پیسہ ہے. خوب حساب کریں کہ جو فری میں کر رہے ہیں 1 گھنٹے کا اتنا بل بنتا ہے کہ انسان زندگی میں ادا نہیں کر سکتا ہے. وہ یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے آئی ہے، اور اس میں خداوند عالم نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے. لیلۃ القدر سمجھی ہی نہیں ہے، وہ پھر نہ سمجھی ہے اور نہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. کہا سب سے پہلے قرآن کو سامنے رکھو. دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ فوراً دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب سمجھ لیا ہے، فہم کی دنیا میں آ گئے ہو، تو اب کیا کرو کہ آپ قرآن کو سر پہ رکھ لو. سر پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مقام عمل میں ہمیشہ قرآن مقدم ہونا چاہیے.
قرآن کے سائے میں زندگی بسر ہو. ہماری زندگیاں کیسے بسر ہو رہی ہوتی ہیں؟ لیلۃ القدر میں جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ یہ عہد کر کے آتے ہیں کہ اس کے بعد ہم قرآن کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، لیکن زندگیاں ہوتی کیا ہے؟ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد گھر آ جاتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد پھر قرآن تاکچے پہ اور ہم اپنی زندگی میں. یہ لیلۃ القدر ہے، یہ ماہ مبارک ہے، اس سے انسان کی روح پر کمال تک پہنچے گی. خود جب خدا کے سامنے یہ عہد کر کے آتے ہو، سامنے رکھیں گے، پڑھیں گے، ہمیشہ فہم ہوگی، فقہ و فراست ہوگی، اور مقام عمل میں ہمیشہ ہماری زندگی قرآن کے سائے میں گزرے گی. کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے لیلۃ القدر کی اس حقیقت کو سمجھا ہوا ہے اور پوری زندگی قرآن کے سائے میں بسر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی ایک آدمی دکھائیں جو واقعاً شب قدر کے اعمال کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کے سائے میں گزارتا ہو. اور جب بات آ گئی تو عرض کر دوں، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ ظرف ہے، اور عربی زبان میں لفظ لیل اس کا معنی رات نہیں ہے، یا لفظ یوم اس کا معنی دن نہیں ہے، جو عموماً ہمیں بتا دیا گیا ہے اور ہم بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. لیل کا معنی ہے حجاب، یوم کا معنی ہے ظہور. البتہ لیل کا ایک مصداق رات ہے اور یوم کا ایک مصداق دن ہے. دن معنی نہیں ہے، دن مصداق ہے یوم کا. اور یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب چیز نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے جب سورج طلوع کرتا ہے تاریکی چھٹ جاتی ہے، چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو بھی یوم کہہ دیا جاتا ہے. پس دن ایک مصداق ہے یوم کا، نہ یہ کہ دن معنی ہے یوم کا. جس دن چیز نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، وہ یوم بن جاتا ہے انسان کے لیے. اور لیل کا معنی ہے حجاب، پردہ، جو تاریکی میں چھپ جائے، جو حجاب میں مخفی ہو جائے، وہاں پہ لفظ لیل کا استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. اور چونکہ رات کی جب تاریکی آتی ہے تو چیزیں ساری چھپ جاتی ہیں، اس لیے اس کو ہم رات کہہ دیتے ہیں. رات لیل کا ایک مصداق ہے. بس لیل کیا ہے؟ حجاب. یہیں سے قرآن نے دو حجاب ذکر کیے ہیں. ایک حجاب کا حجاب مشہود، اور ایک حجاب کیا کہا؟ حجاب مستور. یعنی حجاب بھی دو طرح سے. حجاب مشہود کیا ہوتا ہے؟ حجاب، رکاوٹ ہے لیکن نظر آتا ہے. مثلا فرض کریں یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، بس یہ دیوار حاجب بن جائے گی. یہ حجاب ہے لیکن حجاب مشہود ہے، یہ دیوار نظر آ رہی ہے انسان کو، اس کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم ہے. چونکہ یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، پیچھے نظر نہیں آ رہا لیکن یہ حجاب خود نظر آ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے حجاب مشہود. اور دوسرا ہے حجاب مستور، یعنی حجاب بھی ہے لیکن خود حجاب نظر نہیں آتا. اور یہ سخت ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے. رکاوٹ بھی اور وہ رکاوٹ نظر بھی نہ آئے، یہ سخت ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے، جس کو کہتے ہیں حجاب مستور. اور قرآن نے یہ تعبیرات استعمال کی ہیں، حجاب مستورہ، حجاب ہے لیکن حجاب ان کو خود حجاب نظر نہیں آتا. حجاب کے پیچھے کیا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، یہ خود حجاب ہی انسان کو نظر نہیں آتا، اس لیے یہ حجاب مستور بن جاتا ہے. حجاب مستور کیا ہے؟ کہ یہی انسان کے گناہ ہیں، گناہ کرتا ہے حجاب بنتا ہے. اور یہ گناہ مانے بنتا ہے فہم قرآن سے، یہ گناہ مانے بنتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے. یہ حجاب انسان کو راہ عبودیت سے گرا دیتا ہے لیکن یہ حجاب انسان کو نظر نہیں آتا، اس لیے حجاب کو ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. جن کو حجاب نظر آتا ہے وہ پھر حجاب کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس حجاب کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر اس حجاب کو دیکھا ہوتا تو پھر اس حجاب کو ہٹانے کی کوشش کرتے. لہذا حجج الہی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ یہی حجاب مستور کو لوگوں کے لیے عام کریں، ظاہر کریں، کہ یہ ان کو سمجھ میں آئے اور پھر اپنے آپ کو ان حجابوں سے دور رکھیں. کہ بس آگا یہ حجاب مستور، بڑی مقدس چیزیں حجاب مستور بن جاتی ہیں، مقدس ہیں لیکن حجاب مستور بن جاتی ہیں. ابھی مثال عرض کروں، مثلا ایک مشکل علمی مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، وہ جب سمجھ نہیں آتا ہے تو رکاوٹ بن جاتا ہے نا، حقیقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور علمی مشکل ہے. خوب علمی مشکل جب تک حل نہیں ہوتی انسان مضطرب رہتا ہے. وہ پس یہ علم ہے جو حجاب بنا ہوا ہے، جو حقیقت تک ہمیں منتقل نہیں کرنے، جانے نہیں دے رہا ہے. وہ پھر کیا کرو کہ اس حجاب علمی کو توڑنے کی ضرورت ہے. کیسے ٹوٹے گا؟ کہ آپ کی فہم و فراست سے ٹوٹے گا. آپ کوشش کرو اس حجاب کو توڑو، علمی حجاب کو توڑو.
اور علم کیا ہے؟ العلم نور یکتف اللہ فی قلب من یشاء. پس یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نوری حجاب ہو اور وہ انسان کے لیے مانع بن جائے. اب وہ مناجات شعبانیہ امیر المومنین کی البتہ تمام معصومین کی سمجھ میں آتی ہیں. حتی تخرق حجب النور وتصل الی معدن العظمہ، یعنی خدایا مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ میں اپنی فطرت کے ذریعے نورانی حجابات کو توڑ کر تیری ذات تک آ جاؤں. یہ حجاب مستور ہے اور حجاب نورانی بھی ہے، مقدس بھی ہے. اس مقدس حجاب کو توڑنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کیا ہم نے؟ کہا ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کی. خود لیلہ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ قرآن کو لیلہ میں کیوں نازل کیا ہے؟ لیلہ مانا یعنی رات نہیں. یوں نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر جب رات کو سوتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا، نہ. وہ کبھی کیا ہے؟ دن کی روشنی میں دوپہر کے ٹائم میں آیت نازل ہو رہی ہوتی تھی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کب نازل کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ میں نازل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خوب دن میں پیغمبر سو رہے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، لیلۃ القدر میں ہو رہا ہے. دن کے ہوتے ہوئے بھی یہ لیلہ میں نازل ہو رہا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے انسان اگر متوجہ ہو جائے کہ یہ لیلہ حجاب ہے اور اس حجاب میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. اس حجاب میں اتارنے کی ضرورت یہ تھی کہ جس کے لیے جا رہا ہے، جس کے لیے نازل ہونا چاہ رہا ہے، اس کے اندر سکت نہیں ہے بغیر حجاب کے اس کو لے سکے. یعنی خود قرآن کی مشکل نہیں تھی، مشکل اس مخاطب کی تھی کہ جس کے لیے قرآن کو بھیجا جا رہا ہے وہ بغیر حجاب کے نہیں لے سکتا ہے. مثلا مثال عرض کروں، یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی جب عین دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، سورج کو آپ ڈائریکٹ سورج کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں. خوب یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ غائب ہے یا سامنے ہے؟ سامنے ہے. وہ جب سامنے ہے اور نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ آنکھوں کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ سامنے ہوتے ہوئے اس چیز کو درک کر سکے. پھر کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کے سامنے حجاب لگاتے ہیں، لیل آتی ہے، پردہ آتا ہے، کالا چشمہ لگاتے ہیں. کالا چشمہ لگانے کے بعد پھر سورج کو دیکھتے ہیں. خو یہ چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اس آنکھ کی بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس انسان کے اندر اتنی توانائی آ جائے گی بغیر حجاب کے سورج کو دیکھ سکے گا. کہ یہ قرآن جو ہم نے ہدایت کا سورج بنا کر آپ کے لیے بھیجا ہے، اگر یہ الفاظ کے حجاب میں نہ ہوتا تو بشریت کیا ہوتی؟ فصائق موسیٰ فخر موسیٰ صائقہ، بھلے اوندھے پڑ جاتے. یہ تجلی خدا ہے. قرآن تجلی خدا ہے. قرآن کلام خدا ہے، اور جو کلام خدا ہو اس کے لیے ظرف چاہیے. وہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن کے اندر ظرف تھا ان کو خداوند عالم نے یہ بیان کر دیا انکا لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. جن کے اندر یہ سکت تھی بغیر حجاب کے لے سکتے تھے، انہوں نے لے لیا. اور مشکل یہ تھی کہ یہ سارا قرآن بشریت کی ہدایت کے لیے آئے، ان کو لینا چاہیے تھا. خوب ان کے لینے کے لیے کیا کیا؟ کہ تمہیں حجاب کی ضرورت ہے، حجاب کے بغیر تمہیں حقیقت قرآن سے منسلک نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم نے حجاب میں نازل کیا. اور وہ حجاب کیا ہے؟ اسی حجاب کا نام ہے لیلۃ القدر. خب پس لیلۃ القدر کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی قرآن آتا ہے حجاب میں آتا ہے. اور انسان کی لیلۃ القدر کب بنتی ہے؟ جب حجاب کو توڑ کر حقیقت قرآن سے متصل ہو جائے. خب لیلۃ القدر میں ہمیں دو ہی ذمہ داریاں ہیں، ایک کلام خدا سے متصل ہونا ہے اور دوسرا ولی خدا سے متصل ہونا ہے. چونکہ ولی خدا کلام خدا سے جدا نہیں ہے. حدیث ثقلین کی روشنی میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و یہ کتاب حجاب خدا ہے اور ولی بھی حجاب خدا ہے. جب ان دونوں حجابوں کو توڑ کر ولی خدا سے منسلک ہو جاؤ گے، کلام خدا سے بھی متصل ہو جاؤ گے. پس لیلۃ القدر میں سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ ان حجابوں کو توڑ کر حقیقت سے متصل ہو جاؤ. کیسے ہونا ہے؟ جو آیات حجاب کی صورت میں آئی ہیں ان حجابوں کو توڑنا شروع کرو. خوب یہی سے ہوتا ہے کہ قرآن نازل کیا خدا نے پیغمبر اسلام کے قلب مقدس پہ، اور قلب مقدس پیغمبر اسلام سے نازل ہوا ہے ہمارے لیے الفاظ کی شکل میں. خوب ہمارے لیے کب نازل ہوگا؟ یہ تو الفاظ حجاب ہیں. ان حجابوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے قرآن کب نازل ہوگا؟ کہ جس دن آپ نے ان الفاظ کے حجاب کو توڑ کر حقیقت سے متصل کر دیا، اسی دن قرآن آپ کے لیے نازل ہونا شروع ہو جائے گا. کتنا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے؟
جتنا قرآن سمجھتے ہیں. جتنا جتنا ہم سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا قرآن ہمارے لیے نازل ہونا شروع ہوتا جائے گا. یہ لیلۃ القدر نزول قرآن کی شب ہے، اور اس نزول قرآن کے لیے اپنے ظرف کو آمادہ کرو کہ یہ ظرف قرآنی بن کر حقیقت قرآن سے ہمیں متصل کر دے، تب ہمارے لیے شب قدر ہے. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ شب قدر میں آتے ہیں، وہ ماضی کی اتنی بدماشیاں ہوتی ہیں کہ انہی کوئی بخشواتے لیلۃ القدر کو گزار دیتے ہیں. مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، جبکہ لیلۃ القدر آتی ہے انسان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کہ مستقبل کو آپ کو کیسے گزارنا ہے. وہ آتا ہے ہم ماضی کی الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، یہ کیا تھا، اور اسی میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ مستقبل لیلۃ القدر یعنی آپ کے پاس ایک تقدیر ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کو معین کر کے اندازہ گیری کر کے اپنی بقیہ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے. وہ خدا سے جا کے عہد کرنا ہوتا ہے. اور قدر کا معنی یہی ہے، اندازے کی رات، اندازہ گیری کی رات، سسٹم اور نظام بنانے کی رات. سسٹم اس کے لیے ہوتا ہے جس کو مستقبل میں زندگی بسر کرنی ہوتی، ورنہ ماضی تو گزر گیا انسان کا، اب وہ جس قانون کے تحت بھی گزرا ہے ختم ہو گیا. آئندہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ نظام کس پہ آتا ہے؟ وہ ولی خدا پہ آتا ہے. اور لیلۃ القدر میں جب تک انسان ولی خدا سے متصل نہیں ہوتا اس لیلۃ القدر کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا ہے. بس اتصال ضروری ہے ولی خدا کے ساتھ، اور اتصال ضروری ہے اس حجاب نورانی کو توڑ کر حقیقت سے متصل ہونے کے لیے. اب روایات سمجھ میں آتی ہیں کیوں معصوم فرماتے ہیں کہ الفاطمہ ہی لیلۃ القدر من عرفها فقد ادرک لیلۃ القدر. فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. لیلۃ القدر کو اگر درک کرنا ہے پہلے مرلے میں آ کے ولی خدا کو پہچانو. اور وہ ایک نمونہ ہے. وہ سیدہ کو اس عنوان سے کیوں سے کہ سارے انبیاء سارے معصومین یوں ہیں، لیکن وہ پیغمبر کی بیٹی اسوہ ہیں حجج الہی کے لیے. کہ جب فاطمہ کو پہچان لوگے، فاطمہ کو پہچاننے کے بعد تمہاری زندگی کا ہر لمحہ لیلۃ القدر بن سکتا ہے. لیلۃ القدر میں خدا نے کیا کیا کہ ہم نے انسانی زمین کو اتنا ہموار کیا ہے کہ ایک عمل کرو، ایک عمل 83 سال کی عبادت کے مترادف ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک عمل 83 سال پر بھاری ہے. یعنی اس لیلۃ القدر میں ایک عمل کرو 83 سال کا سفر انسان طے کر جاتا ہے. کہا اپنی زندگی پوری کی پوری لیلۃ القدر بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو. کیا کہا فاطمہ کو پہچان لو لیلۃ القدر بن جائے گی، پوری زندگی لیلۃ القدر. اور حدیث معصوم ہے کہ اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی تو جناب سیدہ کے زمین پہ کوئی کف نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی کو پہچان لیا تب بھی لیلۃ القدر کو پہچان لیا اور درک کر لیا. اور امیر المومنین کا ساری زندگی یہی نوا تھا کہ کیوں نہیں آتے ہو، ہمیں پہچانو اور ہمیں پہچاننے کے بعد آؤ اس بارگاہ میں کہ جس کے لیے خداوند عالم نے تمہیں بھیجا ہے. باتیں ضمناً بہت سی کرنی تھی لیکن لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے یہ حجاب تھا. آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں. اور یہ لیلۃ القدر امیر المومنین کی ذات ہے. اور یہ لیلۃ القدر جب انسان کے لیے ظرف بنتا ہے، ظرف کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. ظرف دو طرح سے ہوتے ہیں. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کیا ہے؟ دیکھیں یہ موبائل بند کر دیں اگر چل رہا ہے تو. لیلۃ القدر ظرف ہے. کہا ہے ظرف کو پاکیزہ بناؤ. کیسے پاکیزہ بنے گا؟ بعض ظرف ایسے ہوتے ہیں، اسی پہ آگا ہاتھ لگا دے بند ہو جائے گا، اسی پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بعض ظروف ایسے ہوتے ہیں آگا کہ ان کا اپنا تشخص ہوتا ہے. جو چیز اس ظرف میں آتی ہے اس مظروف کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے ظرف. یعنی مظروف اس کا اپنا ایک وجہ ہوتا ہے، لیکن جس ظرف میں آتا ہے جیسا ظرف ہوتا ہے مظروف کا رنگ وہی بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا پانی اگر آپ کسی ظرف میں ڈالیں پانی کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہوتا.
خوب یہ نیلا، پیلا، سرخ، یہ کالا کیسے ہوتا ہے؟ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے پانی ڈالتے ہیں، پانی ویسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں بنو، ظرف ایسا نہ ہو، یعنی پہلے سے اپنا رنگ بنایا ہوا ہے، جو مظروف آپ اس میں ڈالتے ہو مظروف کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہو۔ یہ کمال انسانیت نہیں ہے، حتی انسانیت نہیں ہے یہ، کہ اپنے ظرف کے پہلے رنگ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مظروف جب آتا ہے تو مظروف کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ اکثر ہم مسلمان یہی کرتے ہیں، ہم نے عقائد پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، نظریات پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، قرآنی آیات اور روایات کو اپنے رنگ میں، اپنے مزاج میں ان کا معنی کرتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، اور پھر دین کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جب اپنے رنگ میں دین کو رنگ دے دیتے ہو اور پھر معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہو، معاشرہ سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنا رنگ نہیں چاہیے تھا، صبغہ الہی چاہیے تھا، صبغہ الہی ہوتا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں ظرف ایسا آمادہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے سے رنگ آمادہ ہو اور پھر مظروف کو ڈالو، مظروف کو اپنے رنگ میں رنگ لو، بلکہ کیا بنو؟ شیشے کی طرح ظرف اپنا ہو۔ شیشے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ شیشے کا اپنا رنگ کوئی نہیں ہوتا ہے، شیشے میں جو مظروف ڈالا جاتا ہے وہ مظروف اس شیشے کے رنگ کو معین کرتا ہے۔ گلاس میں کالا پانی ڈال دیں، گلاس خود بھی کالا نظر آئے گا۔ گلاس میں روح افزا ڈال دیں، رنگ گلاس وہی اپنا لیتا ہے جو مظروف کا ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا لیلۃ القدر ایسا ظرف بناؤ کہ جس میں مظروف کا رنگ نظر آئے، نہ ظرف کا رنگ نظر آئے۔ اس لیے کہا شیعہ کون ہوتا ہے؟ امیر المومنین کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ کہا وہ ہوتا ہے جس میں امیر المومنین کا رنگ نظر آئے، جس میں سیدہ کا رنگ نظر آئے، وہ شیعہ علی ہے، وہ شیعہ حضرت زہرا کا ماننے والا ہے۔ ہم نے اپنے رنگوں کو اتنا چڑھایا ہوا ہے کہ ہم معصومین کے رنگوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ لیلۃ القدر ایسا ظرف بناؤ جس میں مظروف آ کر آپ کے تشخص کو واضح کرے، اور جن کے لیے امیر المومنین مظروف بنتا ہے ان کے لیے زندگی بہت شیرین ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا رنگ نہیں ہے، رنگ امیر المومنین کا ہے۔ اور وہ امیر المومنین جو لیلۃ القدر ہے بشریت کے لیے، فضائل کی دنیا میں جو کف زہرا ہے، مصائب کی دنیا میں بھی کف حضرت زہرا ہے، فضیلتوں میں بھی برابر، مصیبتوں میں بھی برابر۔ اور وہ نقطہ جو دونوں شخصیات کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا جنازہ اٹھتا ہے رات کو اٹھتا ہے، دونوں کا جنازہ اٹھتا ہے رات کی تاریکی میں، دونوں کا جنازہ اٹھتا ہے عالم غربت میں، کوئی جنازے میں شریک ہونے والا نہیں ہے، دونوں کو رات کی تاریکی میں عالم غربت میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عظمت سیدہ کی اور امیر المومنین کی جو واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولا آپ کی غربت ایک حد تک تھی، امام صادق کے زمانے کے بعد آپ کی مزار عام و خاص کے لیے زیارت گاہ بن گئی، لیکن ہائے وہ رسول کی بیٹی جو آپ کی کف بن کر رات کی تاریکی میں جس کا جنازہ اٹھایا گیا، اور مہدی آخر الزمان تک یہ قبر مخفی رہے گی۔ عاشقان رسول خدا زہرا کی بیٹی کی زیارت سے آج بھی محروم ہے۔ ادرکم اللہ۔ آخری جملہ، دونوں ایک دوسرے کے کف ہیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ ایسی شخصیات ہیں جو جنازے کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، جو کمسن تھے وہ امیر المومنین کے جنازے میں بھی تھے، لیکن وہ کمسن سیدہ کے جنازے میں بھی تھے، لیکن فرق اتنا تھا جب علی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا کوئی بچی جنازے میں نہیں تھی، لیکن جب زہرا کا جنازہ اٹھتا ہے ایک بچی اپنی ماں کے جنازے سے لپک کر جا رہی ہوتی ہے۔ امیر المومنین متوجہ ہوتے ہیں، امام حسن سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا یہ بہن زینب ہے۔ کہا بیٹا جلدی لے کے جاؤ زینب کو گھر میں، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہائے امیر المومنین، آپ کوفہ و شام کے بازار میں ہوتے، اپنی بیٹی کو دیکھتے کس عالم میں جا رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواه۔